لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض صلوات پڑھے محمد حضور مرسل اعظم نور مجسم لولاک لما خلقت الافلاک کا مصداق وہ رسول کہ جسے کبھی طٰہٰ کہا گیا، کبھی یاسین کہا گیا، کبھی مدثر تو کبھی مزمل کہا گیا، وہ رسول کہ جس کی منزل کعبہ و قوسین، جس کا مقام عرش معلیٰ، وہ رسول کہ جس کا روز ازل ہی سے عرش پہ نام احمد تھا، فرش پہ نام محمد رکھا گیا، وہ ختم النبیین، وہ رحمت للعالمین ارشاد فرما رہا ہے میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یا آسان لفظوں میں کہا جائے میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرے میری اطرت، جو ان دونوں سے متمسک رہے گا لن تضلوا بعدی، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے، اکثر علماء سے، اکثر ذاکرین سے نبی کی اس حدیث کی روشنی میں ماشاءاللہ سے آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، ایک اتنا سے طالب علم کو سننے جا رہے ہیں جو کئی سالوں سے آپ کے درمیان میں اس پروگرام میں آ رہا ہے، کہاں الہ آباد، کہاں آپ کا گاؤں، یہ پروگرام اپنا پروگرام سمجھ کر آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے جب بھی یہاں کے لیے بلایا جاتا ہے تو فوراً میں اس آواز پہ لبیک کہتا ہوں۔ مجھے آپ کی وہ دعائیں یاد ہیں، مجھے وہ آپ کی محبتیں یاد ہیں، میں یہ کبھی نہیں کہتا
کہ مجلس ہو رہی ہے، لوگ آ جائیں، فرش ادا خالی ہے، ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں جتنے پاک حضرات ہیں وہ فرش ادا پہ آ جائیں، ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ تو بہرحال کچھ باتیں مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور یہ سالانہ مجالس خدا سلامت رکھے، ان مجالس کا انعقاد کرنے والوں کو جس طرح سے جو بھی تن دن من سے اس میں حصہ لے رہا ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ مجلس حسین ہمارے یہاں ہدایت کا ذریعہ ہے، جہاں ہدایت کا ذریعہ ہے وہی مجلس حسین ہمارے یہاں نجات کا ذریعہ ہے، جہاں ہدایت کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے، وہیں پہ یہ مجلس حسین ہمارے یہاں ایصال ثواب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مجلس حسین میں چاہے سوز خوانی ہو، مرثیہ خوانی ہو، مجلس ہو، نوحہ ہو، ماتم ہو، جلوس ہو، سبیلیں ہوں، ہم کو یہ سارے عمل عادت سمجھ کے نہیں کرنا ہے، عبادت سمجھ کے کرنا ہے، کیونکہ عادت اور چیز کا نام ہے، عبادت اور چیز کا نام ہے۔ میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، ایک چیز اور سن لیجئے، فرش اعضا پہ کبھی بھی بیٹھیے یا مت سوچئے گا تھوڑے سے لوگ ہیں، کم ہوں زیادہ ہوں یہ مسئلہ نہیں ہے، کچھ چیزیں ہمیں سوچنا ہے، کچھ چیزیں آپ کو سوچنا ہے۔ ہم مجلس پڑھتے ہیں، کبھی یہ سوچ کے نہیں پڑھتے کہ پڑھنے سے عوام خوش ہو جائے، نیت یہ ہونا چاہیے کہ امام خوش ہو جائے، مولا خوش ہو جائے۔ آپ کا فرش ادا پہ آنا، عزاداری حسین میں جس طرح سے آپ حصہ لے رہے ہیں، آپ کے بھی ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہمارے عمل سے لوگ خوش ہوں یا نہ ہوں، امام خوش ہو جائے۔ اور اکثر میں ایک بات کہتا ہوں، جس انسان کے دل میں ان کی محبت ہوتی ہے وہ کبھی اپنے کو غریب نہ سمجھے۔ یہ دولت سب کو ملی ہی نہیں ہے، نصیب والوں کو ملا ہے، تقدیر والوں کو ملا ہے، قسمت والوں کو ملا ہے۔ نہ فرش ادا سب کے حصے میں آیا، نہ مجلسیں سب کے حصے میں آئی، نہ ماتم سب کے حصے میں آیا، نہ یہ جلوس، یہ سبیلیں، ارے یہ ساری چیزیں مقدر والوں کو ملا ہے، تقدیر والوں کو ملا ہے، نصیب والوں کو ملا ہے۔ اور ان کی محبت، اہل علم تشریف فرما ہے، غور کریں آپ، ان کی محبت بھی سب کو نہیں ملی ہے، نصیب والوں کو ملی ہے، تقدیر والوں کو ملی ہے، قسمت والوں کو ملی ہے۔ اگر سب کو مل جاتی تو پھر اللہ کا نبی کبھی یہ نہ کہتا، یا علی اگر ساری دنیا تمہاری محبت پہ جمع ہو جاتی تو اللہ کبھی جہنم کو خلق نہ کرتا۔ غور کر رہے ہیں آپ اسی سے، یا علی اگر ساری دنیا تم سے محبت کرتی، محبت کرنے لگتی، تمہاری محبت پہ جمع ہو جاتی تو اللہ کبھی جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ تو اب نتیجہ خود نکال لیجئے، جب ایک طرف ہمارے سامنے یہ حدیث ہے تو نتیجہ آپ نکال سکتے ہیں، جہنم کس کے لیے بنی؟ دشمنان علی کے لیے۔
ساری دنیا محبت پہ جمع ہو جاتی مولا علی کہ اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا. اور ہمارے یہاں جو شعر پڑھے جاتے ہیں، کہے جاتے ہیں، وہ ہوا ہوائی نہیں ہوتا ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں شعر کہا جاتا ہے. نبی کی حدیث سن لی آپ نے، اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ پڑتی، ذہنوں میں مودت کی کدورت ہی نہ پڑتی، اور کرتے جو سبھی لوگ اگر پیار علی سے، دوزخ کے بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. یا اللہ دوزخ کے بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. تو اب آپ سے میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں، جس انسان کے دل میں، آپ مجلس میں آئے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں داد کی، سبحان اللہ، واہ واہ، حضور کیا کہنا. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں داد کی اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں باد کی. اس چیز کو ہر مولا کا چاہنے والا، مولا سے محبت کرنے والا، اہل بیت کا چاہنے والا اپنے ذہن میں لے کے اٹھے. جس انسان کے دل میں ان کی محبت ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا امیر آدمی ہے. وہ کبھی اپنے کو غریب نہ سمجھے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں. نوجوانوں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں جناب ابو ذر آئے. بڑا مشہور نام ہے، مولا کے چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں. مولا، ہاں ابو ذر بولو. غریبی آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، فقر و فاقے ہو رہے ہیں، بہت زیادہ مقروض ہو گیا ہوں، آپ کی خاص مدد کی ضرورت ہے. مولا نے مسکرا کے کہا ابو ذر، تم دنیا کے سب سے بڑے امیر آدمی ہو. تم دنیا کے، دیکھیں مولا کی بات ہے، مولا کے چاہنے والے ہیں. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ تم دنیا کے سب سے بڑے امیر آدمی ہو. اب ابو ذر کا عقیدہ دیکھیے، مسکرا کے کہتے ہیں مولا اب جب آپ کہہ رہے ہیں تو پھر ہم ہیں. مولا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے امیر آدمی ہیں تو پھر کوئی شک نہیں ہے، پھر ہم ہیں. اب مولا نے ایک سوال کیا، ابو ذر ایک چیز بتاؤ. دیکھیے چاہنے والا کیسا ہوتا ہے. ابو ذر ایک بات بتاؤ، میری محبت تمہارے دل میں ہے؟ مولا اس میں بھی کوئی شک ہے؟ ہر پل رہتی ہے، ہر لمحہ رہتی ہے، ہر وقت رہتی ہے. اب مولا کا سوال سنیے اور چاہنے والے کا جواب سنیے، کیسا ہوتا ہے ان کا چاہنے والا. ابو ذر ایک چیز بتاؤ، یہ جو محبت تمہارے دل میں میری ہر وقت رہتی ہے، کوئی آئے اور آگے تم سے کہے ابو ذر یہ تخت لے لو، یہ تاج لے لو، یہ حکومت لے لو، یہ دولت لے لو، سونا لے لو، چاندی لے لو، ہیرا لے لو، اور علی کی محبت بیچ دو. علی کی محبت، یہ بھی سنیں نوجوانوں کبھی کبھی، علی کی محبت بیچ دو. تو کیا تم بیچ دو گے؟ یہ ہے سوال مولا کا. اب جواب آپ کیسے سنو گے مجھے نہیں پتا. امام کا چاہنے والا ابو ذر کہتا کیا ہے؟ مولا آپ کے سوال کا جواب بس یہ ہے، یہ کائنات بک سکتی ہے، آپ کی محبت نہیں بک سکتی. اور کر رہے ہیں آپ اچھی سے، یہ کائنات بک سکتی ہے مگر آپ کی محبت نہیں بک سکتی.
تب میرے مولا نے کہا ابو ذر جاؤ جا کے دنیا سے کہہ دو جس انسان کے دل میں میری محبت ہوگی وہ اپنے کو کبھی غریب نہ سمجھے، وہ دنیا کا سب سے بڑا امیر آدمی ہوتا ہے، سب سے بڑا۔ آج ہم لوگ منبر سے دنیا والوں کے سامنے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علل اعلان کہتے ہیں پوری دنیا میں فرش عزا پہ بیٹھنے والوں سے بڑا امیر کوئی نہیں۔ اس رخ سے سن لیجئے، جو آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، بغل کی بستی میں فرش عزا بچتی ہے، لوگ وہاں بیٹھتے ہیں، ہر شہر میں فرش عزا بچتی ہے، بیٹھتے ہیں لوگ۔ ہم نے کیا کہا؟ فرش عزا پہ بیٹھنے والوں سے بڑا امیر پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آپ باہر نکلو، کوئی کہے ابھی پڑھا گیا ہے اس فرش پہ بیٹھنے والوں سے بڑا امیر کوئی نہیں، کوئی دلیل ہے؟ تو آپ جواب دے دینا ہاں ہم سے بڑا امیر کوئی نہیں۔ دنیا کہے دلیل تو کہہ دینا ہم لوگ فرش عزا پہ ایسے امیروں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں جو زمین والوں کے بھی امیر ہے، آسمان والوں کے بھی امیر ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ فرش عزا پہ کسی کے گھر میں چھوٹا سا عہدے والا آدمی 3 تولہ لیتا جائے، 3 تولے کا، تو آپ ذرا دیکھیں اس گھر کے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ کبھی دیکھیے آپ، بات کچھ بھی چلے گی، بات میں آدمی اس کی بات لا کے رکھ دے گا، ہمارے ہاں وہ فلاں صاحب آئے تھے۔ دنیا والوں ہمیں بتاؤ اللہ کے بعد محمد اور آل محمد سے بڑا کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ فرش عزا پہ ہم لوگ ان کے درمیان میں بیٹھتے ہیں، فرش عزا پہ ان کے درمیان میں بیٹھتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ مجلسیں کرتے ہیں فرش عزا بچھاتے ہیں، ایک چھوٹا سا پیغام، جب تک زندگی رہے آخری سانس تک اس کو یاد رکھنا، تمہارا کام ہے فرش عزا بچھا دینا۔ یہ جملہ پہنچنا چاہیے، تمہارا کام ہے، ہمارا کام ہے فرش عزا بچھا دینا، ایک اعلان کر دینا، بس۔ کبھی یہ نہ کہنا ہم نے ان کو فون کیا تھا آئیے گا، ابھی وہ نہیں آئے، ہم نے ان کو روک کے کہا تھا کہ ضرور آئیے گا مگر ابھی وہ بھی نہیں آئے۔ ہمارا اور آپ کا کام صرف اتنا سا ہے، فرش عزا بچھا دیا۔ یہ کبھی مت دیکھنا کون آیا ہے کون نہیں آیا ہے، بس نیت یہ رکھنا جس کے لیے بچھایا تھا وہ آ چکے ہیں۔ ہم نے جن کے لیے فرش عزا بچھایا تھا وہ تشریف لا چکے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی گنہگار آنکھیں ہیں جو نہیں دیکھ پاتی۔ تو عزیزان گرامی، مجلس حسین آج ہمارا یہ سچائی ہے، سچائی، اس سے یہ نوجوان انکار نہیں کر سکتے۔ ہمارا کوئی بھی نوجوان آج اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے تاریخ کی کتابیں اٹھائے، پڑھے، مطالعہ کرے، غور کرے، فکر کرے، نہیں ہے وقت۔ لیکن ہمارا کوئی بھی نوجوان آج کسی شہر میں، کسی دیہات میں، کسی گلی میں، کسی محلے میں، بڑے سے بڑے کالج میں جواب دیتا ہوا شرمندہ نہیں ہوتا۔ ان نوجوانوں کو جواب کہاں سے ملتا ہے؟ یہ مجلس حسین کا صدقہ ہے۔ ارے میں کتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، تھوڑا ذہنی اعتبار سے قریب آئیے۔
میں یہ نہیں کہتا قریب آئیے، ذہنی اعتبار سے قریب آئیے. میں نے بات شروع کر دی. کوئی نوجوان کہیں شرمندہ نہیں ہوتا. یہ جواب کہاں سے دے کے نکل آتے ہیں؟ یہ مجلسوں کا کرم ہے، یہ مجلسوں کا صدقہ ہے جو ان کو یہاں سے جواب ملتا ہے. یہ باہر جواب دیتے ہیں. آیت اللہ روح اللہ خمینی مرحوم نے یہی تو کہا تھا، تم سال بھر پڑھاؤ، ہم صرف 10 دن پڑھاتے ہیں. یا علی مولا سلامت رکھے. تم سال بھر پڑھاؤ، ہم صرف 10 دن پڑھاتے ہیں، اور جو 10 دن پڑھاتے ہیں وہ تمہارے سال بھر کے لیے کافی ہے. ہائے 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 ہائے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یا ہم صرف 10 دن پڑھاتے ہیں. دیکھیں سچائی سے آدمی انکار نہیں کر سکتا. ممبر حق بیانی چاہتا ہے. تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے. آج سے 15 سال پہلے 20 سال پہلے جب مجلسیں ہوتی تھیں اور جب چھوٹے چھوٹے بچے مجلس میں بیٹھتے تھے اور یہ بچے گھر جاتے تھے تو باپ پوچھتا تھا، مائیں پوچھتی تھیں، بہنیں پوچھتی تھیں مولانا نے مجلس میں کیا پڑھا. مولانا نے مجلس میں، یہاں تبدیلی آئی ہے، مولانا نے مجلس میں پڑھا کیا ہے. لیکن آج کیا ہے، جب بچے گھر جاتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے بلکہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ مجلس میں کیا بٹا تھا. مجلس حسین شکر کے سجدے کرو. آج اپنی بات پہنچانے کے لیے یہ جو سالانہ مجالس آپ ہر سال کرتے ہیں، یہ کبھی آپ نے سوچا کہ جو ہر سال محرم کا چاند نکلتا ہے یہ کیا ہے؟ سچائی سے انکار نہیں کر سکتے. ہم پوچھتے ہیں آپ سے، یہ جو ہر سال محرم کا چاند نکلتا ہے، محرم آتا ہے، مجلسیں، فرش ادا، جلوس، 2.25 مہینہ اس کے بعد پھر خوشی، یہ ہر سال محرم آتا کیوں ہے؟ ایک جملہ تبرک سمجھ کے اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا. یہ محرم لباس بدلنے کے لیے نہیں آتا ہے، یہ کردار بدلنے کے لیے آتا ہے. اور کریں یہ آپ کے یہاں جو ہر سال اتنا اہتمام ہوتا ہے، سالانہ مجالس، تبلیغی مجالس، تو کچھ چیزیں داد کی ہیں، کچھ چیزیں بات کی ہیں. اس کو ذہن میں لے کے اٹھیے. آپ نے یہاں پہ بیٹھ کے سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا کہنا، اچھی چیز ہے، دیجئے داد. لیکن اب ایک سوال میں کروں گا جو ابھی تک نہیں بولا، اگر وہ نہ بولا کیونکہ حق پسند لوگ بیٹھے ہیں، اگر سب نہ بولے تو پھر بات ہی کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ نوجوانوں تم سے کہہ رہا ہوں، ان مجالسوں کا فائدہ ہونا چاہیے. اتنے بڑے بڑے خطیبوں کو بلایا ہے، ذاکرین کو بلایا ہے، اور بہت خوش نصیب ہیں آپ کی بستی میں مرجع تقلید آقا سستانی کے وکیل اس وقت موجود ہیں، آقا سید اشرف علی غروی صاحب. انشاءاللہ رات میں ٹھیک 8 بجے ممبر پہ وہ موجود ہوں گے، پھر ان کا جانا بھی ان کو، لہذا آپ لوگ وقت کا خیال رکھتے ہوئے مجلس میں آئیے، ان کی بات کو سنیے، ان کے پیغام کو سنیے، اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریے. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جو سالانہ مجالسیں ہیں، یہاں بھی ہوتی ہے، ہر گاؤں میں ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، اس کا کچھ فائدہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اب میں ان نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، مجلس میں آئے ہو؟ ہاں آئے ہیں. گھر سے اتنی دور سے چل کے تم یہاں تک آ گئے اور پھر بھی فرش ادا سے دور ہو. جو سمجھ رہے ہیں وہ بولے. یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں. گھر سے کوئی گاڑی سے، کوئی پیدل، کتنی دور دور سے آ گئے ہے نا، یہاں اتنی دور سے چل کے آ گئے
مگر ابھی بھی بہت سے لوگ فرش ادا سے دور ہیں۔ اچھا جو لوگ یہاں ہیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں، خدا کی قسم نوجوانوں، تبرک سمجھ کے اس جواب کو ذہن میں لے کے اٹھنا اور اپنی زندگی میں ڈھالنا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ مجلس میں کیوں آئے ہو؟ سوال ہے ہمارا۔ صرف میں بزرگوں سے دعا چاہوں گا، جوانوں تم سے سوال ہے ہمارا خطاب تم سے ہوتا ہے۔ مجلس میں کیوں آئے ہو؟ کیا جواب ملے گا پتہ ہے؟ مادر حسین کو راضی کرنے کے لیے۔ بولیے جوانوں، غلط کہا؟ ہم نے کسی بھی نوجوان سے پوچھا مجلس میں کیوں آئے ہو، فرش ادا پہ کیوں بیٹھے ہو؟ حسین کی ماں راضی ہو جائے۔ ہم نے کہا تم بتاؤ، کہ اس لیے آئے ہیں حسین کی ماں راضی ہو جائے۔ بڑا تھکا ہوا وہ بندہ ہوگا جو نہ بولے۔ ہم نے کہا تم کیوں آئے ہو مجلس میں؟ کہا حسین کی ماں کو راضی کرنے۔ تو میرا ایک جملہ یاد رکھنا، پہلے گھر میں اپنی ماں کو راضی کرو۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد اور آل محمد پر۔ پہلے تم اپنے گھروں میں اپنی ماں کو راضی کرو، پھر فرش عزا پہ آ کے آقا حسین کی ماں کو راضی کرنا، پھر بعد میں آ کے فرش عزا پہ آقا حسین کی ماں کو راضی کرنا۔ معاف کرنا مجھے نوجوانوں، یہ سچائی ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ ہم گھر میں ماں کو ناراض کر کے فرش عزا پہ آ کے حسین کی ماں کو راضی کرے، حسین کی ماں اس اولاد سے کبھی راضی نہ ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں۔ لبیک یا حسین، مل کے بولے مولا سلامت رکھے جیو۔ یا حسین لبیک یا حسین، یا اللہم یہ تلخ حقیقت ہے مگر اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ آج کسی بستی میں چلے جائیں، آپ کسی شہر میں چلے جائیں، کسی دیہات میں چلے جائیں، بس ایک آواز سننے کو ملتی ہے، تو کیا ہے نوجوانوں؟ اسلام کی تبلیغ کریے، اسلام کا پرچار کیجیے، اسلام کا نعرہ بلند کیجیے، اسلام کے قانون سکھائیے، اسلام کے قانون بتائیے، اسلام کی اچھی اچھی باتیں بتائیے۔ جہاں چلے جائیے یہی چیزیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن آج اس اسلام کے اوپر جو سب سے بڑا حملہ ہے وہ کیا ہے پتہ ہے؟ دیکھیں، اسلام کو کبھی یہ کہہ کے بدنام کیا گیا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا، گھر جلانے کا حکم دیتا ہے، مانگے اجڑوانے کا حکم دیتا ہے، گلے کاٹنے کا حکم دیتا ہے، ساری باتیں۔ وہیں پہ ایک جو سب سے بڑا حملہ ہے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا، آپ کو جو کچھ ملتا ہے نوجوانوں مجلس حسین سے ملتا ہے، جو باہر تم جواب دے دیتے ہو۔ دنیا کیا کہہ رہی ہے کہ اسلام گلے کاٹنے کا حکم دیتا ہے۔ جب یہ باتیں ہم لوگ سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، تو اس کا ایک جواب ہم لوگ دیتے ہیں، یہ لوگ نہ تو ابھی صحیح جگہ سے اسلام سمجھ رہے ہیں اور نہ صحیح سے ان کو اسلام سمجھایا جا رہا ہے۔
اب یہ کہہ رہے اسلام گلے کاٹنے کا حکم دیتا ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں اسلام کیا ہے؟ نوجوانوں جواب ذہن میں رکھنا، جب لوگ اسلام کو یہ کہہ کے بدنام کریں تو تم جواب دینا، اسلام یہ ہے ہمارے یہاں ایک درخت کی معمولی سی پتی، پیڑ کی معمولی سی پتی، اس کو آپ ہاتھ میں لے کر مسل نہیں سکتے، یہ ہے اسلام۔ نہیں کیا بہت سارے لوگوں نے غور، ایک معمولی سی پتی یہ درخت کی، اس پیڑ کی، ہاتھ میں لے کے مسل نہیں سکتے۔ اور جب کسی نے پوچھا کہ کیوں نہیں مسل سکتے تو ارشاد ہوا ہو سکتا ہے کہ جس وقت تم اس کو مسل رہے ہو وہ پتی تسبیح پروردگار کر رہی ہو۔ کبھی کبھی سن لو یہ بھی، ہو سکتا ہے وہ پتی اس وقت تسبیح پروردگار کر رہی ہو۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، جواب ملا کہ نہیں ملا؟ اب جب لوگ کہیں اسلام گلے کاٹنے کا حکم دیتا ہے تو آپ کیا کہو گے؟ جو اسلام ایک معمولی سی پتی کو ہاتھ سے مسلنے کا حکم نہ دے وہ کسی کے گلے کاٹنے کا حکم دے گا؟ نہیں دے گا۔ تو خیر، ابھی میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا؟ گھر میں پہلے ماں کو راضی کرو۔ آج اسلام کے اوپر سب سے بڑا حملہ کیا ہے پتہ ہے نوجوانوں؟ اسلام نے عورتوں کو عزت نہیں دیا، جو شرف بخشنا چاہیے تھا وہ اسلام نے عورتوں کو نہیں بخشا۔ بے وقوف ہے دنیا، صحیح مرکز پہ آئے، صحیح جگہ پہ آئے۔ اگر اسے وہ اسلام سمجھنا ہے جسے رسول لائے، پھیلایا مولا علی نے، بچایا مولا حسین نے، تو صحیح مرکز پہ آئے، صحیح جگہ پہ آئے، تب ہم بتائیں گے ممبر کی قسم کھا کے۔ تم کہتے ہو اسلام نے عورتوں کو عزت نہیں دیا، ہم ممبر کی قسم کھا کے کہیں گے جو عزت عورتوں کو اسلام نے دیا ہے کسی مذہب نے نہیں دیا۔ نہ بہت سی زبانیں اب بھی خاموش ہیں، کیا سوچ رہے مجھے نہیں پتا۔ جو عزت اسلام نے عورتوں کو دیا کسی دھرم نے نہیں دیا، کسی مذہب نے نہیں دیا، کسی فرقے نے نہیں دیا، کسی قوم نے نہیں دیا، کسی قبیلے نے نہیں دیا، کسی مسلک نے نہیں دیا۔ کیا مطلب؟ ہم نے کہا تاریخ اٹھا کے دیکھو، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا عام بات تھی، پہلے حسینی سے لے کے آخری حسینی تک۔ توجہ، 3 اسٹیج ہیں: بیٹی، بیوی، ماں۔ غلط تو نہیں کہا؟ بیٹی، بیوی، ماں۔ ہم نے کیا کہا؟ جو عزت اسلام نے دیا کسی نے نہیں دیا۔ دنیا کہے دلیل تو کہہ دینا، لڑکیوں کو جہاں زندہ دفن کر دینا عام بات تھی وہیں سے اسلام کا پیغام چلا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ہائے ہائے ہائے، لڑکیوں کو زندہ دفن کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ اسلام نے آواز دیا، سنو، اگر بیٹی ہے تو گھر کی رحمت ہے۔ نانا مل کے بولنا اگر بات پہنچ رہی۔ ایسی عزت کسی اور نے دیا ہو میرے علم کے اضافے کے لیے بتانا، میرے علم کے اضافے کے لیے اسلام نے کہا بیٹی، بیوی، ماں۔ بیٹی ہے گھر کی رحمت، بیوی ہے تو گھر کی زینت، اگر ماں ہے تو پیروں کے نیچے جنت۔ یا علی یا علی، اس صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو نوجوانوں، حسین کی ماں کو راضی کرنے سے پہلے تم گھر میں اپنی ماں کو راضی کرو، اپنی ماں کو۔ آج آپ کسی کلمہ پڑھنے والے سے، کسی مسلمان سے سوال کر کے دیکھیے نماز پڑھ لے، کہے گا ہاں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزہ رکھو گے؟ کہے گا ہاں۔ اللہ نے دولت دیا ہے، حج کرائے؟ کہاں کرائے؟
یتیموں کی مدد کرتے ہو؟ ہاں کرتے ہیں۔ پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہو؟ ہاں رکھتے ہیں۔ اب ذرا پلٹ کے پوچھو، نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ حج کیوں کر رہے ہو؟ یتیموں کی مدد کیوں کر رہے ہو؟ بیواؤں کا خیال کیوں کر رہے ہو؟ پڑوسیوں کا احترام کیوں کر رہے ہو؟ ایک جواب ملا، مولانا سنو، نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں شاید اللہ کو ہمارا یہ عمل پسند آ جائے، اس عمل کے نتیجے میں اللہ جنت دے دے۔ روزہ جنت کے لیے، حج جنت کے لیے، جوانوں سر اٹھاؤ، نماز جنت کے لیے، روزہ جنت کے لیے، حج جنت کے لیے، یتیموں کی مدد جنت کے لیے، پڑوسیوں کا احترام جنت کے لیے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، جنت کو نماز میں نہ ڈھونڈو، جنت کو روزے میں نہ ڈھونڈو، جنت کو حج میں نہ ڈھونڈو۔ اللہ کے نبی نے جہاں اتنی عبادتیں گنائی ہیں، وہیں اللہ کے نبی نے کہا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، ماں کی خدمت کرتے چلے جانا، جنت قریب آتی چلی جائے۔ مل کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جو حیدر جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے، ماں کی خدمت کرتے چلے جانا، جنت قریب آتی چلی جائے۔ تو مجلس حسین سے یہ کچھ پیغامات تھے تو میں نے آپ کے حوالے کیا۔ نوجوانوں اس پہ غور کرنا۔ ابھی کسی سے پوچھئے کتنا زندہ رہو گے، کسی سے بھی آپ پوچھ کے دیکھیے، کہیں گے 90 سال۔ ہم نے ادھر سے پوچھا بھئی آپ کتنا؟ کہ وقت بڑا برا ہے، 80 سال۔ ہم نے کہا آپ بتا دیجئے کتنا زندہ رہیں گے؟ کہنے لگے حالات بڑے عجیب ہیں، دنیا بھر کی بیماریاں پھیلی ہیں۔ 70 سال، 90 سال۔ ایک سچائی اور ہے، سن لیجئے، 80 سال، 70 سال یہ ہم نے اور آپ نے بنائی ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی سن لیں، یہ سچائی۔ 90 سال، 70 سال، 80 سال یہ ہم نے اور آپ نے بنائی ہے۔ سچائی سنو گے جوانوں؟ سچائی یہ ہے، سانس ہم اور آپ جو لیتے ہیں، یہ سانس اندر گئی، ضروری نہیں ہے کہ باہر آ جائے۔ ارے میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، سچ بات پہ بولا کرو۔ یہ سانس جو اندر گئی ہے، ضروری نہیں ہے کہ باہر آ جائے۔ اگر یہی سانس اندر رہ جائے، اسی کا نام ہے موت۔ یہی سانس اگر باہر آ جائے، اسی کا نام ہے زندگی۔ موت اور زندگی کا کتنا اچھا ترجمہ میں نے کیا ہے۔ اندر رہ جائے موت، باہر آ جائے زندگی۔ آج دنیا بھر میں جتنی برائیاں جنم لے رہی ہیں، میں آپ سے پوچھوں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری جو سمجھ میں آیا وہ ایک ہے، انسان کے ذہن سے یہ موت جو ہے یہ نکل گیا۔ نہیں کیا غور آپ نے؟ ارے معصوم نے کیوں کہا 3 بار موت کو دن میں یاد کیا کرو؟ جب یہ موت ذہن میں ہوگی تو آدمی کبھی غلط کام نہیں کرے گا، کبھی غلط کام۔ اچھا دیکھیے، بولول کو دنیا نے پاگل کا، دیوانہ کا، جو سمجھ میں آئے وہ کہا کہ نہیں کہا دنیا نے؟ لیکن بولول نہ پاگل تھے نہ دیوانے تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ یہ نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ تو معصوم نے کہا تھا بولول اگر جان بچانا ہے تو یہ حلیہ اختیار کر لو، اگر جان بچانا ہے تو یہ حلیہ اختیار کر لو۔ بولول بہت بڑے عالم کا نام، بحث نہیں، صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر یہ ذہن میں ہو تو آدمی کبھی غلط کام نہیں کرے گا۔ ساری باتیں آدمی بہلول کے آج کے دور میں ہنس کے لے کے چلا جاتا ہے۔ میں اس منبر سے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں،
بہلول کی ساری باتیں اٹھا کے دیکھ لو، علی کے چاہنے والے کی ہر بات میں تبلیغ پوشیدہ ہے، تبلیغی مجالس کر رہے ہو تو کچھ پیغام تو لے کے جاؤ۔ اگر جتنی بھی باتیں ہیں ہنس کے لوگ نکل جاتے ہیں، میں کہتا ہوں ہر بات میں تبلیغ پوشیدہ ہے۔ اب جیسے سن لیجئے، بہلول قبرستان میں بیٹھ کے کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ لوگ دیکھنے لگے یہ علی کا دیوانہ قبرستان میں کیا ڈھونڈ رہا ہے، بہت بڑی بات ہے، توجہ، چلو بات کرتے ہیں۔ پہنچے کچھ لوگ، اے بہلول، اے علی کے دیوانے، یہ قبرستان میں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہ میری نالین کسی نے چرا لی ہے، میں قبرستان میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اگر ذہن یہاں ہوگا تو ہر آدمی بولے گا میری نالین کسی نے چرا لی ہے، میں قبرستان میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اب ایک نے سوال کیا، بہلول چوری کہاں سے ہوئی؟ بہلول کہتے چوری مسجد سے ہوئی۔ بات پہنچے گی انشاءاللہ۔ چوری کہاں سے ہوئی؟ کہا مسجد سے ہوئی، مسجد سے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ آئیے 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 ادھر۔ ایک حجت الاسلام علیہ مولانا سید قرۃ العین صاحب قبلہ تشریف لائے، ایک مل کے استقبال میں بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ قبلہ اجازت، شکریہ۔ تو ہمارا سوال یہ ہے، یہ جو تبلیغی مجالس ہے اس کا فائدہ ہونا چاہیے، آدمی کچھ چیزیں لے کے جائے۔ جیسے میں نے ایک بات کہی نا کہ فرش ادا پہ آقا حسین کی ماں کو راضی کرنے سے پہلے گھر میں ماں کو راضی کرو، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی میں نے کیا کہا، ساری برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ ایک ہے، انسان کے ذہن سے موت نکل گئی۔ اب بہلول سے سوال کیا ہو رہا ہے، بہلول تمہاری نالین چوری ہوئی ہے؟ ہاں ہوئی ہے۔ ڈھونڈ قبرستان میں رہے ہو؟ کہاں قبرستان میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور جیسے ہی کہا یہ بتاؤ بہلول چوری کہاں سے ہوئی؟ بھولے تو نہیں؟ کیا کہا؟ مسجد سے۔ اب یہ لوگ کہنے لگے بہلول دنیا اسی لیے پاگل کہتی ہے، تم کو دیوانہ کہتی ہے، ارے چوری مسجد سے ہوئی، ڈھونڈ قبرستان میں رہے ہو۔ بہلول کہنے لگے تم بے وقوف ہو، تمہیں پتہ نہیں میں یہاں کیوں ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہ کیوں؟ کہ جو لے گیا ہے پلٹ کر یہیں آئے گا۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں ہو گیا پھر ایک صلوات پڑھیں۔ یا اللہ، جو لے گیا ہے وہ پلٹ کر یہیں پر آئے گا۔ بس ایک دو باتیں سنیں، قبلہ تشریف لے آئے ہیں، ان کی موجودگی میں بہرحال کچھ اگر غلطی ہوگی تو ہماری اصلاح ہو جائے گی، ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں گے صحیح بات پہ۔ صرف ایک دو باتیں اور سن لیں، انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی کو تو کچھ باتیں یاد کروں گا۔ تو میں نے بات یہ کی عزیزوں کہ بڑا نصیب والا ہے، قسمت والا ہے جن کو ان کی محبت ملی۔ نبی نے دو چیزیں چھوڑی، قرآن اور اہل بیت، پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ، لیکن ایک آسان سا ترجمہ دنیا والوں کو بتا دو، قرآن کیا ہے اور اہل بیت کیا ہے۔ اجازت ہے بزرگوں، علماء کرام تشریف فرمائے، ہمارے دوست احباب ان کی موجودگی میں۔ دیکھیں مجلسیں بہت سنی ہیں، میں ایک بہت آسان سا ترجمہ کر رہا ہوں، قرآن کیا ہے اور اہل بیت کیا ہے۔ بھیا توجہ، قرآن بتائے گا کیا کرنا ہے، قرآن بتائے گا کیا کرنا ہے، اہل بیت بتائیں گے کیسے کرنا ہے۔ نہیں، ابھی بھی بہت سے لوگ خاموش ہیں، ان کی خاموشی توڑنے کے لیے قرآن کیا ہے۔ نبی نے دو چیزیں چھوڑی نا، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن کیا ہے، اہل بیت کیا ہے؟ جا دنیا سے کہہ دو قرآن مجید ہے کتاب۔ بڑا تھکا ہوا وہ بندہ ہوگا جو اس جملے میں نہ بولے
قرآن مجید ہے کتاب، کتاب ہے علم کا مجموعہ، علم اگر چپ رہے تو قرآن کہلاتا ہے، علم اگر بول دے تو اہل بیت کہلاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے مل کے محمد اور آل محمد۔ جب نبی نے دو چیزیں چھوڑی ہیں تو ایک قید لگائی ہے۔ کیا قید لگائی؟ دونوں وزنی ہیں، وزنی، قرآن بھی وزنی ہے اور اہل بیت بھی وزنی ہے۔ یہ کون بتائے قرآن کتنا وزنی ہے؟ یہ کون بتائے اہل بیت کتنے وزنی ہے؟ بس اس رخ سے سنیے، بات تمام کروں۔ قرآن جوانوں سر اٹھاؤ، قرآن کتنا وزنی ہے؟ اتنا وزنی قرآن ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو جب زمین پہ نازل کرنا چاہا، آسمان پہ نازل کرنا چاہا، پہاڑ پہ نازل کرنا چاہا، زمین نے، آسمان نے، پہاڑ نے یہ کہہ کے انکار کیا، مالک ہم قرآن کے وزن کو نہیں برداشت کر سکتے۔ یا علی، یا علی، مولا سلامت رکھے، ہم قرآن کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہی زمین نے کہہ کے انکار کیا، یہی آسمان نے کہہ کے انکار کیا، یہی پہاڑ نے کہہ کے انکار کیا، مالک قرآن بڑا وزنی ہے، ہم قرآن کے وزن کو نہیں برداشت کر سکتے۔ تو پھر دنیا سے کہو نا، دنیا سے کہو نا، زمین ہلکی ہے، قرآن وزنی ہے۔ ارے اس رخ سے جوانوں سنو، دنیا سے کہو پہاڑ ہلکا ہے، قرآن وزنی ہے، آسمان ہلکا ہے، قرآن وزنی ہے۔ جب سب نے انکار کر دیا، جب سب نے انکار کر دیا، جوانوں توجہ، مالک قرآن کے وزن کو ہم نہیں برداشت کر سکتے، تب قلب پیغمبر آگے بڑھا۔ نا 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 نا، ذرا مل کے بولنا اگر بات پہنچ رہی۔ جب سب نے انکار کر دیا تب قلب پیغمبر آگے بڑھا، مالک اس قرآن کو یہاں پہ لیجیے اللہ نے اتار دیا۔ ہمارا آخری نبی قرآن لیے قرآن کہاں ہے جوانوں بولو؟ سینے میں۔ کہاں اتارا؟ قلب پیغمبر پر۔ ہمارا آخری نبی قرآن لیے پہلے آسمان پہ چلا گیا، دوسرے آسمان پہ چلا گیا، تیسرے آسمان پہ چلا گیا، چوتھے آسمان پہ چلا گیا، پانچویں آسمان پہ چلا گیا، چھٹے آسمان پہ چلا گیا، معراج پہ گیا، واپس آ گیا، معراج پہ گیا، واپس آ گیا۔ قرآن کہاں ہے؟ کہ سینے میں۔ اتنا وزنی قرآن لیے چلا بھی گیا، اتنا وزنی قرآن لیے چلا بھی گیا، واپس بھی آ گیا۔ یہ ہے قرآن کا وزن۔ اب کون بتائے اہل بیت کتنے وزنی ہیں؟ اب کون بتائے اہل بیت کتنے وزنی ہیں؟ تو جا کے دنیا سے کہو اہل بیت اتنے وزنی ہیں کہ اگر پشت پر حسین آ جائے تو پیغمبر سر نہیں اٹھا سکتا۔ لبیک یا حسین، عزیزان گرامی، قرآن مجید، بس ایک بات سنیں اب تیرے مسائل۔ قرآن مجید نے اپنی صفت بیان کی کہ قرآن وہ ہے جو پہاڑوں کو چلا دے اور سیرت بہل جبال۔ قرآن اپنی صفت بیان کر رہا ہے
کہ قرآن وہ ہے جو پہاڑوں کو چلا دے، جو مردوں سے کلام کرے۔ پہاڑ کے ذریعے سے لمبے لمبے راستے طے کیے جا سکتے ہیں، مگر دنیا والوں ایک چیز یاد رکھنا، قرآن جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، اسے کر کے دکھاتے اہل بیت ہیں۔ بڑی آسانی سے سن لیا، قرآن جو کہتا ہے اسے کر کے دکھاتے اہل بیت ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں قرآن کا دعویٰ ہے کہ نہیں دعویٰ؟ سیرت بہ الجبال، قرآن وہ ہے جو پہاڑوں کو چلا دے، بولیے ہے کہ نہیں؟ کسی مسلمان کو دیکھا آج تک کہ اس نے کہا آؤ دیکھو ابھی ہم جو ہے پہاڑ کو چلا کے دکھاتے ہیں؟ یا کسی نے کہا یہ لے دیکھو ابھی قرآن ہم پہاڑ پر رکھیں گے پہاڑ چلنے لگے گا؟ نہ کیا کسی نے، نہ سنا۔ لیکن قرآن اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ جوانو توجہ، کہ قرآن وہ ہے جو پہاڑوں کو چلا دے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ قرآن بتائے گا کیا کرنا ہے، اہل بیت بتائیں گے کیسے کرنا ہے۔ قرآن جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، اسے کر کے دکھاتے اہل بیت ہیں۔ بے توجہ ہے، قرآن جو کہتا ہے اسے کر کے کون دکھاتا ہے؟ بولو جوانو، اہل بیت۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ پہاڑوں کو چلا دے، بس ہمیں ایک ہی منظر ملا جب مباہلے میں پنجتن پہنچے۔ ہائے 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 ہائے، مباہلے میں پنجتن پہنچے تو نجران کے عالم اسقف نے چلا کے کہا ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، ہم ان سے مباہلہ نہ کریں گے، اگر یہ دعا کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اگر یہ دعا کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے چل دے۔ قرآن کی صفت کیا ہے؟ او سیرت بہ الجبال، قرآن وہ ہے جو پہاڑوں کو چلا دے۔ قرآن جو کہتا ہے اسے کر کے دکھاتے اہل بیت ہیں۔ بس ایک چیز اور یاد رکھنا، قرآن دعویٰ ہے۔ بڑی آسانی سے قرآن، بولو جوانو، دعویٰ ہے، اہل بیت دلیل ہے۔ اتنی دیر کی تقریر میں نے تم سے نہیں کہا مجھے داد چاہیے، اب کہہ رہا ہوں جملے پہ داد چاہیے، حق ہے۔ قرآن دعویٰ ہے، اہل بیت دلیل ہے۔ قرآن کا دعویٰ تھا، توجہ، قرآن کا دعویٰ ہے شہید زندہ ہوتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز ہرگز انہیں مردہ نہ سمجھنا تو میری راہ میں قتل کر دیے گئے، تو قتل کر دیے گئے، انہیں مردہ نہ سمجھنا، زندہ ہے بل احیاء، اور اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پاتے ہیں۔ قرآن نے شہید کی تعریف کیا کیا؟ مردہ نہ سمجھنا۔ قرآن دعویٰ ہے، جملہ پہنچنا چاہیے جوانوں، سنو، قرآن دعویٰ ہے، اہل بیت دلیل ہیں۔ قرآن کا دعویٰ ہے شہید زندہ ہوتا ہے، مولا نے وہاں سے قرآن پڑھ کے بتایا ایسے زندہ ہوتے ہیں۔ اور کیا بس عزیزو، قرآن دعویٰ ہے شہید زندہ ہوتا ہے۔ مولا حسین نے وہاں سے قرآن پڑھ کے بتایا ایسے زندہ ہوتے ہیں، کیونکہ اہل بیت دلیل ہے۔ مولا نے وہاں سے قرآن کیوں پڑھا نوجوانوں؟
قرآن پڑھ کے دنیا کو بتایا ہے. تمہیں پتہ ہے میرے نانا نے کیا کہا تھا؟ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. کیا کہا تھا؟ دونوں جدا نہ ہوں گے ایک دوسرے سے. تم ہمارے سر اور تن میں جدائی کر سکتے ہو، تم ہمارے سر اور تن میں جدائی کر سکتے ہو، مگر جہاں تمہیں سوچو گے ہم نے انہیں قرآن سے جدا کر دیا، تو وہاں سے قرآن پڑھ کے بتائیں گے کہ تم ہمیں قرآن سے جدا نہیں کر سکتے. ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جتنی دیر ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، یہ تماشائیوں کا مجمع میری بہن زینب کو نہ دیکھے گا. میری بہن کے سر پہ چادر نہیں ہے. فضائل امیر بن کے سن رہے تھے، ماشاءاللہ سے سنا بھی جاتا ہے. اب مصائب غریب بن کے سن لو. جو جہاں سے سن رہا ہے اب وہاں سے سنے. کوشش بس یہ کرنا، ایک ماں بڑی دور سے آئی ہے رومال لے کر، اس کا رومال خالی مت جانے دینا. جتنے بھی لوگ ہو ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے 2 آنسو اس بی بی کے رومال میں ضرور دے دیا کرو. وہ اتنی دور سے آتی ہے صرف تمہارے آنسو لینے. اللہ اکبر، 2 آنسو اس کے رومال میں دے دینا. نوجوانوں، بزرگوں، قوم کی ماں اور بہنوں، کبھی تمہارے ذہن میں اگر یہ چیز آئے کہ ہم بڑی دور سے آئے ہیں یہاں مجلس میں، تو یہ جملہ ذہن میں رکھنا، تم یہاں اتنی دور سے نہیں آئے جتنی دور سے نبی کی بیٹی یہاں آئی ہے. اپنی آوازوں کو اور آزاد کرو. مانا کہ بڑی دور سے آئے ہو مگر اتنی دور سے نہیں آئے جتنی دور سے علی کی بیٹی زینب یہاں آئی ہے، جتنی دور سے حسین کی یتیمہ سکینہ یہاں آئی ہے، تم اتنی دور سے نہیں آئے. تو مولا نے قرآن پڑھا وہاں سے کہ جب تک پڑھتا رہوں گا لوگ میری بہن زینب کو نہ دیکھیں گے. کیوں؟ میری بہن زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے. اللہ اکبر، جو بیٹی گھر کے اندر اپنے بابا کے سامنے کبھی ننگے سر نہ آئی ہو، آج وہی زینب ہے اور شام کا بازار ہے. بڑا قیامت کا جملہ ہے یہ. جو بیٹی گھر کے اندر بچپنے میں بھی اپنے بابا کے سامنے ننگے سر نہ آئی ہو، آج وہی زینب ہے اور شام کا بازار ہے. شہزادی کے سر پہ چادر نہیں ہے اور منادی ندا دے رہا ہے، تماشائیو آؤ تماشا دیکھو. علی کی بیٹی سر پر رہنا جا رہی ہے. گھٹ گھٹ کے مت رو، پرسا پیش کرو، پرسا. جزاکم ربکم خیر الجزا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. مانا کہ کربلا میں بہت ظلم ہوئے. میں تم سے کہہ رہا ہوں، زندگی میں جوانوں، بزرگوں، اگر کہیں وقت ملے میرے کہنے سے کربلا کے بعد کی تاریخ پڑھ کے دیکھنا. کربلا کے بعد ظلم کم نہیں ہے. کربلا بعد کربلا بہت کچھ ملا، بہت کچھ نہیں ملا. بس تاریخ نے اتنا لکھا ہے، ہر گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، کیسے برداشت کرو گے مجھے نہیں پتا.
میں نے پھر جملہ سن لو، بہت کچھ ملا، بہت کچھ نہیں ملا. لوگ کہیں کیا ملا کیا نہیں ملا؟ ہم نے کہا تاریخ نے بس اتنا بتایا کہ سکینہ بی بی کو تماچے مارے گئے. کیسے برداشت کیا مجھے نہیں پتا. تاریخ نے بس اتنا بتایا کہ سکینہ بی بی کو تماچے مارے گئے، مگر آج تک کسی تاریخ نے یہ نہیں بتایا سکینہ بی بی کو کتنے تماچے مارے گئے. واہ مصیبتا، واہ غربتا. تاریخ نے بس اتنا لکھا سید سجاد کو تازیانے مارے گئے، مگر آج تک کسی تاریخ نے یہ نہیں بتایا حسین کے بیمار بیٹے کو کتنے تازیانے مارے گئے. جزاکم ربکم خیر الجزا. بس عزیزو مجلس تمام کر رہا ہوں. ایک چیز یاد رکھنا عزیزو، اب جسے رونا نہ آئے سر نیچے کر لینا. جب بھی شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کو کوئی اپنا ملا بعد کربلا، جب علی کی بیٹی قید ہو کے جا رہی ہے، مولا ہمت دو یہ جملہ پڑھ دوں. جب بھی جوانوں بزرگوں قوم کی ماں اور بہنوں سننا، جب بھی کوئی اپنا ملا، بس یہی مجلس تمام کر دوں گا. علی کی بیٹی نے کسی سے پانی کا سوال نہیں کیا. میں نے نہیں پڑھا، نہ آج تک سنا ہے. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے پیاسی ہیں مگر کہیں نہیں دکھا سکتے کوئی اپنا ملا ہو تو علی کی بیٹی نے کہا ہو پانی. بڑا قیامت کا جملہ ہے، کیسے برداشت کرو گے مجھے نہیں پتا. جب بھی کوئی اپنا ملا ایک جملہ کا، سجاد جی پھوپھی اماں، سجاد جی پھوپھی اماں. اپنا ہے کیا؟ اگر مولا سجاد نے کہا ہاں پھوپھی اماں اپنا ہے تو بس اتنا کہا اپنا ہے تو کہہ دو کوئی چادر ہو تو لا کے دے دے. جزاک اللہ. دل کھول کے پرسا دو. ختم ہو رہی مجلس، دعائیں مانگ لینا. دعا کا بڑا اچھا وقت ہے یہ. امام نے فرمایا جب آنکھوں میں آنسو ہو، دل ٹوٹ رہا ہو، چھٹے امام کہتے ہیں زباں پہ وہ حسینہ کی صدا ہو، اس وقت دعا مانگا کرو. اس وقت کہ مولا کیوں؟ کہ اس وقت میری دادی ہاتھ بلند کر کے کہتی ہے پروردگارا انہیں سلامت رکھنا، انہوں نے اکبر کو ایڑیاں رگڑتے نہیں دیکھا، حسین کے گلے پہ چلتا ہوا خنجر نہیں دیکھا، قاسم کو پامال ہوتے نہیں دیکھا. سن کے رو رہے ہیں، سن کے. جب بھی کوئی اپنا ملا، علی کی بیٹی نے کیا سوال کیا جوانوں؟ سجاد اپنا ہے؟ اگر کہا ہاں پھوپھی اماں اپنا ہے، بس اتنا کہ اگر اپنا ہے تو اس سے کہو کوئی چادر ہو تو لا کے دے دے، کوئی چادر ہو تو لا کے دے دے. شام کا بازار ہے، حسین کا بیمار بیٹا، ہاتھ میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں خاردار توپ، سر جھکائے کھڑے ہیں. عبداللہ گزرا، اسے نہیں پتا یہ آل محمد ہیں. ماتم کر سکو تو کر لینا، اسے نہیں پتا یہ آل محمد ہیں. جب مولا سجاد کے قریب سے گزرا تو ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے تمہیں اس نوبت پہ پہنچایا. مولا سجاد نے اب جو سر اٹھا کے دیکھا عبداللہ کو پہچان لیا، نام لے کے بلایا، عبداللہ ادھر آ، عبداللہ ادھر آ. عبداللہ تڑپ کے رہ گیا. قیدی ہے، مجھے کیسے جانتا ہے؟ قیدی ہے،
مجھے کیسے پہچانتا ہے؟ مولا سجاد نے پھر آواز دیا، عبداللہ تو حافظ قرآن بھی ہے۔ شرم کر کے مت رو، گھٹ گھٹ کے مت رو۔ اب عبداللہ سے رہا نہ گیا۔ اس قیدی کو تو یہ بھی پتا ہے میں حافظ قرآن ہوں، میرا نام بھی جانتا ہے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھا، ہاتھ جوڑ کے کہتا، عبداللہ بھائی مجھے کیسے جانتے ہو؟ جب جب سوچو گے رو گے تنہائی میں، بھائی مجھے کیسے جانتے ہو؟ کہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا قرآن میں آیت تطہیر پڑھی ہے؟ ہاں ہاں پڑھی ہے۔ مولا سجاد کہتے یہ بتا قرآن میں آیت مودت پڑھی ہے؟ ہاں ہاں پڑھی ہے۔ عبداللہ سے رہا نہ گیا، ایک جملہ کہا۔ یہ جملہ کیسے برداشت کرو گے بزرگوں؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کے سننا مولا سجاد کے دل پہ کیا گزر گئی۔ عبداللہ کہتا کیا ہے یہ، کیا کہہ رہے ہو؟ آیت تطہیر پڑھی ہے، آیت مودت پڑھی ہے۔ پہلے یہ بتاؤ تمہارا قرآن سے کیا واسطہ؟ جزاک اللہ۔ ختم ہو رہی مجلس۔ تمہارا قرآن سے کیا واسطہ؟ مولا سجاد نے برداشت کیا کہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا یہ آیت تطہیر کس کے لیے آئی ہے، یہ آیت مودت کس کے لیے آئی ہے؟ عبداللہ نے فوراً کہا آل محمد کے لیے، آل محمد کے لیے، آل محمد کے لیے۔ سجاد نے سینے کی طرف اشارہ کیا، ہم کون ہیں عبداللہ، ہم کون ہیں؟ کہ آپ آل محمد ہو؟ کہ ہاں ہم آل محمد ہیں۔ عبداللہ تڑپ کے کہتا ہے اگر آپ آل محمد ہو تو جلدی بتاؤ اس وقت میرا آقا حسین کہاں؟ کنوں کے نیزہ پہ جو ساتھ قرآن پڑھ رہا وہی تیرا آقا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ علی کی بیٹی نے کہا اپنا ہے کیا؟ ہاں بھی اماں، کہیں سے کہو کوئی چادر ہو تو لا کے دے دے۔ عبداللہ گھر گیا، چادروں کو اکٹھا کیا، ایک بی بی آگے بڑھی، اتنی چادر کرے گا کیا؟ رو کے کہتا ہے چادر جہاں سے شروع ہوئی وہ بے چادر آئی ہے۔ فاطمہ کی بیٹیاں، نبی کی نواسیاں، علی کی بیٹیاں بازار میں سر برہنہ